الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى۔ اے نبی، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھ جس نے سب کچھ پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اے نبی پڑھ، تیرے پروردگار کی شان بڑی اونچی ہے، وہ جس نے بذریعہ قلم تعلیم دی، ارے انسان کو سکھایا وہ سب کچھ جو اس کو پہلے معلوم نہیں تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان سرکشی کرتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ سورہ الگ کی تفسیر ہو رہی ہے، اس پر 2 ہفتے گزر گئے، آج تیسرا ہفتہ سورہ الگ کی تفسیر کے اندر گزارنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو آج کے درس کے اندر مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ الگ یہ ابتدائی صورت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ شریعت کی ابتدا اس صورت سے ہوئی۔ اس میں سب سے پہلی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی پڑھو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے اہم چیز اگر کوئی مسلمان کے لیے کوئی بات ہو وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر، خواہ وہ اب عالم ہو یا پھر عام آدمی ہو، علم سیکھنا ہر آدمی پر فرض ہے۔ اس کے بارے میں ایک مسئلہ بتا دوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ علم جس سے اس آدمی کا تعلق ہو، جس کے متعلق انسان مکلف ہے، اس کو سیکھنا ہر آدمی پر فرض عین۔ جس طرح نماز فرض عین ہوتی ہے، نماز چھوٹ جائے تو پھر آدمی گنہگار ہوتا ہے، اس طرح اس چیز کا علم سیکھنا اس پر ضروری ہے، اگر وہ سیکھے گا نہیں تو وہ گنہگار ہوگا۔ مثلا انسان ہے، تجارت کے اندر اس کو لگنا ہے تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ تجارت کے احکام سیکھے، وہ سیکھے کہ کیا جائز ہے میرے لیے، کیا ناجائز، کون سی تجارت کے اندر لگنا میرے لیے جائز، کون سی تجارت کے اندر لگنا میرے لیے ناجائز۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز بیچتا ہے
اور جس آدمی کو بیچتا ہے تو وہ اس کو اس عیب کے بارے میں بتاتا نہیں ہے جو سامان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیچنے والا عیب نہیں بتاتا نا سامنے والے کو جس کو وہ بیچ رہا ہے مال کے اندر، تو پھر حضور کی سخت وعید ہے اس آدمی پر۔ اور پھر اس آدمی کو جس کو اس نے بیچا ہے اس کو باقاعدہ اختیار ملتا ہے کہ اگر وہ گھر جا کر اس کو پتہ چلا کہ یہاں پر عیب ہے، نقصان ہے، کمی ہے اس میں، تو وہ پھر بائے کو اور بیچنے والے کو واپس بھی کر سکتا ہے، اس کو حق ہے۔ لیکن آج کل بیچ دیتے ہیں، وہ بھی عیب دار مال نے پھر دکان کے بورڈ کے اوپر لگا دیتے ہیں نو ریفنڈ، کہ اب واپس کرو گے تو تمہیں واپسی کی اجازت نہیں۔ یہ تو آدمی ظلم کرتا ہے نہ پھر ظلم کی تلافی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایسے آدمی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں فرمائی۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اسی طرح کچھ دھندے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر لگنا آدمی کے لیے جائز نہیں، اس کے اندر چوری ہوتی ہے یا جوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ آسان کمائی کرنے کے لیے اس کے اندر لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس کا اللہ پر بھروسہ ہو تو اللہ حلال چیزوں کے اندر بھی اس کے لیے بہت زیادہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، لیکن آدمی کا اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ ایسے محنت تھوڑی ظاہر کرتا ہے، لیکن آج کل کا نوجوان وہ جو آسان کمائی ہوتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر اپنا نقصان کرتے ہیں۔ کچھ عرصے کے اندر چلو کچھ فائدہ ہو بھی جاتا ہے اس کو، لیکن پھر بعد میں جا کر اس کو اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ پھر ذوالفقار احمد نقشبندی کے مواعظات میں سے یہ بات ملتی ہے کہ ایک وکیل صاحب تھے، پیر ذوالفقار کے پاس آتے رہتے تھے، وہ ذکر کرتے تھے، نمازوں کے پابند تھے، لیکن پیر صاحب نے ان سے ایک دن یہ بات کہی کہ دیکھو بھائی، تم ذکر کرتے ہو بہت اچھی بات ہے، نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اس سے تمہارا دل صاف ہوگا، لیکن دراصل نیکیوں سے دل اس وقت صاف ہوتا ہے جب تمہارا دل صاف کرو، اور دل صاف ہوگا اس کو گناہوں سے پاک رکھ کر۔ تم وکالت کرتے ہو اور وکالت کے اندر اکثر جھوٹے کیس آتے ہیں، یہ تو تمہاری کمائی جھوٹ پر ہوئی، تو پھر تمہارا دل کس طرح صاف ہوگا؟ تو انہوں نے یعنی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے اس سے کہا کہ دیکھ بھائی، تو ذکر کے اندر شرکت کر اور وکالت کے اندر جو جھوٹے کیس ہو نا اس کو لینا چھوڑ دے، انشاءاللہ اللہ اس میں برکت دے گا تجھے۔ چنانچہ انہوں نے پھر شیخ صاحب کی بات پر عمل کیا، خوب عمل کیا، حتیٰ کہ جھوٹے کیس جو بھی آتے تھے نہ کے دیتے تھے۔ پھر آمدنی کا سلسلہ بند ہو گیا کچھ دیر کے لیے، اور اتنے حالات ان پر آئے کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنی بیوی کے زیورات بیچنے پڑے، کچھ مال ہی تھا نہیں، اور پھر جو آفس میں چلاتا تھا اس کے اندر کچھ لوگ تھے جو نوکریاں کرتے تھے، ان کے پاس مال دینے کے لیے اور تنخواہ دینے کے لیے بھی میرے پاس پیسہ نہیں تھا، تو میں نے وہ سب بند کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ سخت حالات مجھ پر تھے کہ اچانک مسجد والے ایک دن میرے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ بھائی تم وکالت کرتے ہو، ہماری ایک زمین ہے کہ جس پر غیر لوگ ناحق تسلط جمانا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو تم بس ہمارے لیے کیس لڑو، اور یہ کیس کوئی جھوٹا نہیں کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے یہ کیس لے لیا اور پھر انہوں نے عدالت کے اندر یہ کیس جیتا، ان کی شہرت ہو گئی کہ یہ تھے وہ وکیل صاحب جنہوں نے مسجد کے اوپر جو الزامات لگ رہے تھے ناحق ان کو دفع کیا، رفع کیا۔ اتنے مشہور ہو گئے کہ لوگ پھر کیس لے کر ان کے پاس، وہ جو سلسلہ پہلے تھا وہ شروع ہو گیا، وہ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ، لیکن پھر ان کی ایک ہی شرط کہ بھائی صحیح کیس لے کر آنا، جھوٹا کیس ہوگا اور اگر اس میں مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا تو پھر میں جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ روزی اگرچہ کم آتی ہو، مہینے کے اندر آتے ہیں 10,000، کچھ نہیں، صحیح 20,000 اگرچہ نہیں آتے، لیکن مجھے میرے پروردگار کو ناراض نہیں کرنا۔ میرے عزیزو، اللہ کی ناراضگی میں کسی کا بھلا نہیں ہوا کہ ہمارا ہو سکتا ہے، کسی کا بھلا ہوا ہی نہیں ہے۔ کسی نے اللہ کو ناراض کیا تو سمندر نے اس کو ڈبو دیا، کسی نے اللہ کو ناراض کیا تو زمین اس کو کھا گئی، کسی نے اللہ کو ناراض کیا تو آخرت میں اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ کی ناراضگی میں کسی کا بھلا نہیں ہوا کہ ہمارا ہوگا۔ یہ ایک اصول
آدمی اپنے دل کے اندر جما دے لے تو پھر آدمی بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے. چنانچہ وکیل صاحب نے ایسا ہی کیا تو پھر ان کی شہرت ہو گئی اور جو بھی صحیح کیس کسی کے پاس ہوتا وہ ان کے پاس ہی لے آتا اور ان کی روزی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور خوب انہوں نے وکالت کے سلسلے میں لوگوں کی خدمتیں کی، حتیٰ کہ جس جج کے پاس یہ اپنے کیس لاتے تھے اس جج کے سامنے ان کی شہرت ہو گئی کہ یہ بہت بھلا آدمی ہے، جو کیس لاتا ہے تو صحیح کیس ہی لاتا ہے. تو جج بھی جب وہ آتے تھے تو ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا تھا آسانی کے ساتھ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہوتی. تو آدمی تجارت کرے تو تجارت کے اندر کون سی چیز آدمی کے لیے جائز، کون سی چیز آدمی کے لیے جائز نہیں، اس کا علم اس کے لیے بہت ضروری. نکاح کرے وہ تو نکاح کرنے سے پہلے طلاق کے مسائل سے واقفیت اس کو ہو، حیض کے مسائل سے واقفیت اس کو ہو کہ حیض آتا ہو بیوی کو تو پھر بیوی سے قریب نہیں ہونا چاہیے. اس کو یہ مسائل اگر سکھا دیے جائیں تو پھر اس صورت میں وہ بہت سے حرام کاموں سے بچ سکتے ہیں. تو یہ سیکھنا آدمی پر ضروری. اسی طرح توحید اور رسالت کا علم، گناہوں کا علم کہ کون سے گناہ ایسے ہیں کہ جس سے میرا ایمان خطرے میں آ سکتا ہے، کون سی چیز میرے لیے جائز، کون سی چیز میرے لیے جائز نہیں. یہ سب علم سیکھنا ہر آدمی پر، ہر مسلمان پر فرض عین ہے، فرض عین ہے. ہاں پھر اس سے اوپر کا علم یعنی وہ علم جس کو آدمی کو ضرورت ہو یا جس کی آدمی کو ضرورت نہ ہو، دلائل کے ذریعے سے اس کو جاننا، استنباط اور طریقے استنباط کو جاننا، اصول و قواعد کو جاننا، احادیث وغیرہ کو سمجھنا، تو یہ اوپر کا علم کہلاتا ہے. اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سیکھنا فرض کفایہ ہے. یعنی بستی کے اندر اگر کوئی ایک آدمی بھی اس علم کو سیکھنے والا نہیں تو پورے بستی والے سب گنہگار ہوں گے. عالم جو ہوتا ہے وہ یہ اسی زائد علم کو حاصل کرتا ہے، وہ ان چیزوں کا علم بھی حاصل کرتا ہے جس کی ضرورت اس کو ہوتی ہے اور ان چیزوں کا علم بھی حاصل کرتا ہے جس کی ضرورت اس کو نہیں ہوتی. یہ فرض کفایہ وہ ادا کر رہے ہیں. پوری بستی والوں کا بوجھ اس نے اپنے کندھوں پر رکھا ہے کہ اگر وہ اس بوجھ کو ہٹا دے اور کسی نے اس بوجھ کو اٹھایا نہیں تو پوری بستی والے سب گنہگار ہوں گے. میرے عزیزو، یہ ہے عالم کا مقام. ہمارے علماء نے بہت قربانیاں دی. جو حقیقت میں علماء ہوتے ہیں ہمارے جیسے نہیں، جو واقعتاً علم پر عمل کرتے رات دن پڑھتے ہیں، انہوں نے کیا قربانیاں دی ہے. اگر ان کی قربانیوں کو اگر غور سے سنے آدمی، دل کے کانوں سے سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابن مندہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 20 سال تک انہوں نے اپنی بستی کے اندر علم حاصل کیا. 20 ایئرز بستی کے اندر جب 20 سال تک ابن مندہ نے علم حاصل کیا تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہاں جتنا بھی علم ہے وہ سب میں نے حاصل کر لیا، مجھے باہر کا سفر کرنا چاہیے. تو انہوں نے باہر کا سفر کیا. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، انہوں نے 20 سال کے جب تھے تب انہوں نے اپنے سامان لے کر انہوں نے سفر شروع کر دیا تھا. جب 65 ایئرز کے ہوئے نے تب وہ واپس آئے علم حاصل کر کے. یعنی بستی کے اندر 20 سال تک انہوں نے علم حاصل کیا، پوری جوانی اس کے اندر گزار دی. پھر سفر کیا 43 سالوں کا، 45 ایئرز انہوں نے سفر کیا اور پھر آئی بالکل بوڑھے اور علم انہوں نے پوری زندگی حاصل کرنے کے اندر انہوں نے اپنا وقت گزار دیا. کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب یہ آئے تو ان کے ساتھ 41 اونٹ تھے. ایک اونٹ پر یہ سوار تھے اور ان کے پیچھے 40 اونٹ تھے، سب کتابوں سے بھرے ہوئے. یہ علم جو ہم تک پہنچا ہے، آج علم حاصل کرنا کتنا آسان ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے سب، لیکن وہ کتابوں میں کس طرح آیا یہ سوچنے کا مقام ہے. موبائل آدمی کھول لیتا ہے، کچھ مسئلہ وغیرہ جاننا ہو تو ایک کلک کے ذریعے سے جو یہ مسئلے مسائل کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس کے اندر اس کو مسئلے مسائل مل جاتے ہیں. لیکن جوان آدمی یہ تلاش کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. اور ہمارے اسلاف نے ایک ایک مسئلے کے لیے کتنا جد و جہد کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ ان سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا. مسئلہ یہ پوچھا کہ تم مسئلے مسائل بیان کرتے ہو تو کہاں سے دیکھ کر بیان کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا قرآن سے. قرآن میں سے جو مسئلے مسائل مجھے بتانے ہوتے ہیں وہ میں لوگوں کے سامنے بتاتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، قرآن کے اندر نہ ہو تو پھر کہاں سے دیکھ کر بتاتے ہو؟
تو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنت نبوی سے میں کوئی مسئلہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, سنت سے کوئی چیز نہ ملتی ہو, نئی چیز ہو, مثلا کرپٹو کرنسی, یہ ایسی بات ہو تو پھر تم کہاں دیکھتے ہو؟ تو پھر انہوں نے کہا میں پھر امت کے جو علماء ہوتے ہیں ان سے میں رابطہ کرتا ہوں اور ان کے مشورے سے پھر میں فیصلہ کرتا ہوں. یعنی اجماع امت کو میں اپنی دلیل بناتا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ خیر یہ مسئلہ تو تم بتا دیتے ہو اجماع امت سے, لیکن اجماع امت معتبر ہے, اس کی کیا دلیل؟ امام شافعی کو اس کا جواب نہیں آیا. امام شافعی کو جب اس کا جواب نہیں آیا تو اس برے نے کہا جس نے سوال کیا تھا کہ 3 دن تک میں مہلت دیتا ہوں, 3 دن بعد واپس آؤں گا, آپ ذرا مجھے یہ مسئلہ بتا دینا. تو امام شافعی کو جب یہ مسئلہ پوچھا گیا نہیں تو امام شافعی گھر کے اندر گئے, ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت تھا, گھر کے اندر چلے گئے, 3 دن تک واپس نہیں آئے. 3 دن بعد جب ظہر اور عصر کا وقت تھا تب گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجماع امت قرآن سے ثابت ہے. قرآن کی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کے اندر سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. اور وہ آیت جو انہوں نے پڑھی وہ یہ آیت تھی جو میں ابھی تمہارے سامنے پڑھنے والا ہوں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو آدمی رسول کے ساتھ مخالفت کرتا ہے اس کے بعد ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین, اور وہ پھر راستہ اختیار کرتا ہے ایسا راستہ جو ایمان والوں کے راستے سے الگ ہے, نولیہ ما تولا, ہم اس کو حوالہ کر دیں گے, اس کو سونپ دیں گے اس راستے کی طرف جس راستے کے حوالے وہ خود ہوا ہے, اور ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے. بدترین ٹھکانہ ہے وہ. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عام علماء کا جو راستہ ہے اس سے ہٹنا نہیں چاہیے. یہی تو اجماع امت ہے. دلیل میں نے دے دی. شیخ نے کہا واہ کیا کہنا تمہارا, اتنا مشکل مسئلہ تھا یہ, تم نے کس طرح اس کو تلاش کیا؟ امام شافعی نے کہا کہ جب سے تم نے سوال کیا ہے, امام شافعی نے کہا کہ جب سے تم نے سوال کیا ہے تب سے میں نے قرآن کو 9 مرتبہ پڑھ لیا. ہر دن میں 3 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا میں, وہ بھی سوچ سمجھ کر کہ کس طرح اس آیت سے مجھے یہ مسئلہ تمہیں بیان کرنا ہے. 3 دن کے اندر 9 مرتبہ قرآن کو میں نے پڑھا, تب ایک مسئلے کا جواب میں دے پایا. میرے عزیزو, ایک مسئلے کا جواب دینے کے لیے ہمارے اسلاف 9 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے, اور اب ہم ہمارے علماء کی قدر نہیں کرتے. یہ ہے وہ علماء جو حقیقی معنی کے اندر علماء تھے, ان کی قدر ہونی چاہیے. اتنے بڑے آدمی امام شافعی, لیکن ان کی کمزوری تھی بچپن میں. معلوم ہے یہ اپنے استاد سے شکایت کرتے تھے کہ استاد مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, میں بہت کمزور ہوں, میرا دماغ یہ بہت چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا, میں کس طرح سیکھوں؟ تو ان کے استاد نے یہ بات کہی کہ دیکھ بیٹا تجھ سے گناہ ہوتے ہیں, یہ علم ایک نور ہے جو گنہگار کے دل کے اندر بس نہیں سکتا. تو اپنے آپ کو گناہ سے پاک صاف رکھ, اللہ کا نور تیرے دل میں خود بخود آ جائے گا. انہوں نے گناہ چھوڑ دیے اس دن سے اور بن گئے امام شافعی, جن کا تذکرہ میں نے ابھی تمہارے سامنے کیا. شاعر کہتا ہے شکوت الی وکی سوء حفظی وارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان علم النور ونور اللہ لا یهدی العاصی. میں نے وکی سے, اپنے استاد سے شکایت کی اس بارے میں کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے. سوء حفظی وارشدنی الی ترک المعاصی, انہوں نے میری رہنمائی کی کہ گناہ چھوڑ دے بیٹا, گناہ ہوتے ہیں تجھ سے. واخبرنی بان, انہوں نے مجھے اس بات کی خبر دی, العلم نور, کہ علم نور ہے, ونور اللہ, اور اللہ کا نور, لا یهدی العاص, گنہگار کی طرف, گنہگار کو رہنمائی نہیں کرتا, گنہگار کے دل میں نہیں آتا. علماء کے بارے میں یہی بات مجھے کہنی تھی. ایک عالم جن کا تذکرہ مجھے تمہارے سامنے کرنا ہے, جنہوں نے فضائل اعمال لکھی, شیخ محمد زکریا صاحب. آج ان کی کتاب ایسی ہے کہ سب لوگ اس کو پڑھتے ہیں, اور سب سے زیادہ دنیا کے اندر پڑھی جانے والی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے یہ فضائل اعمال. تمہیں معلوم ہے کہ اس کے لکھنے والے شیخ زکریا صاحب جب مدرسے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو 6 مہینے گزر جاتے, اس کے بعد نکلتے. یعنی مدرسے سے نکلتے نہیں تھے, 6 مہینے مدرسے کے اندر گزارتے تھے.
6 مہینے کے بعد ان کا گزرنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں خود آپ بیتی کے اندر یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ میں مدرسے کے اندر داخل ہوا اور میرے جوتے گم ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ میرے جوتے ہیں نہیں، تو جب جوتے نہیں ہیں تو باہر چلوں گا کس طرح؟ اس لیے انہوں نے اس بات کو بہانہ بنایا اور 6 مہینے تک مدرسے کے اندر رہے۔ اور مدرسے کے اندر کیوں رہے؟ تحقیق کرنے کے لیے، مسائل کا جواب دینے کے لیے، قرآن وغیرہ کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے۔ یہ شیخ زکریا صاحب کی قربانی۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا واقعہ تمہارے سامنے بیان کروں۔ جب شوال کا مہینہ آتا تو شوال کا مہینہ علماء پر بڑا سخت مہینہ ہوتا ہے، اس لیے کہ رمضان کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور پھر شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، نئے بچے آتے ہیں، داخلہ وغیرہ لیتے ہیں اور ان کو پھر نئے سرے سے سمجھانا وغیرہ، تو شوال کا مہینہ علماء پر بڑا سخت۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں کہ جب شوال کا مہینہ ہوتا نا تو میں اپنی کمر باندھ لیتا اور مدرسے کے اندر داخل ہوتا، اور شوال سے لے کر شعبان تک میں گھر والوں کے کسی بھی خط کو قبول نہیں کرتا تھا۔ جو بھی خط میرے گھر سے آتا میں اس کو لیتا اور ایک مٹکا ہوتا تھا اس کے اندر رکھ دیتا تھا۔ پھر جب سال ختم ہوتا تو پھر میں خط نکالتا، پڑھتا، تو یہ خبر ہوتی کہ فلاں آدمی کی شادی ہے، یہ خبر ہوتی کہ فلاں رشتہ دار کی شادی ہے، یہ خبر ہوتی کہ آپ کے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا۔ تو سال بھر یہ اپنے گھر والوں کے خطوط کو جواب کے طور پر پیش نہیں کرتے تھے۔ یہ ہمارے علماء کی قربانی ہے جس کو تسلیم کرنا ہم پر ضروری ہے۔ تو سورہ الق اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور پھر کہا کہ اے نبی پڑھ، تیرے پروردگار ایسا ہے کہ اس کی شان بہت اونچی ہے۔ امام بخاری کے بارے میں یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے، یہ واقعہ فتح الباری کے مقدمے کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر بات یہ بیان کی گئی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب 16 سال کے تھے تب انہوں نے مکمل ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے اب علم حاصل کرنا ہے۔ امام بخاری نے علم حاصل کرنے کا جب ارادہ کیا تو جگہ جگہ انہوں نے سفر کیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ مکہ کا سفر کیا، مدینے کا سفر کیا، کوفہ کا سفر کیا، بصرہ کا سفر کیا، بغداد کا سفر کیا، شام کا سفر کیا، جگہ جگہ انہوں نے سفر کیا ہے امام بخاری نے، اور پھر علم انہوں نے حاصل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے استاذ کتنے تھے معلوم ہے؟ ہمارے استاذ کتنے ہوتے ہیں تو ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ یہ میرے ناظرہ کے استاذ، یہ میرے تجوید کے استاذ، یہ میرے عالم کلاس کے استاذ، انگلیوں پر اگر شمار کریں تو ہمارے اساتذہ گنے جا سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ ان کے اساتذہ کی تعداد 1080 لوگوں سے جس نے علم حاصل کیا ہے اس کے علم سے پھر لوگ فائدہ اٹھائیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ یہ بخاری جو ہے کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل کتاب اگر دنیا نے دیکھی ہو تو وہ بخاری۔ تو جب 1080 اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا تب یہ علم سب کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ امام بخاری کا علم تھا۔ ان کے کاتب خاص شاگرد جس کا نام ہے محمد ابن ابی حاتم، وہ کہتے ہیں کہ خود امام بخاری نے مجھے یہ کہا ہے کہ بیٹا ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب میں پڑھنے کے لیے نکلتا تھا تو گھر والوں کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ کبھی کبھی پہنچنے میں دیر کرتا، تاخیر ہو جاتی، تو کئی دن ایسے ہوتے تھے کہ گھاس کھا کر مجھے گزارا کرنا پڑتا ہے، گھاس کھا کر۔ یہ امام بخاری جس کے علم کے چرچا دنیا کے اندر۔ شمس الائمہ سرخسی کی بحث اور مناظرہ ہو گیا ان کے زمانے کے بادشاہ خاقان کے ساتھ۔ ان کے زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا خاقان۔ شمس الائمہ سرخسی نے کچھ اس کے خلاف فیصلہ کیا اور وہ جو ظلم کر رہا تھا اس کے ظلم پر انہوں نے بات کری۔ دیکھو تاریخ اٹھا کر تم دیکھ لو، اسلام کے اندر ظالم حکمرانوں کے خلاف بولنے والے علماء ہی ہوتے، وہ کبھی بھی ظالم حکمران کے ظلم پر جھکتے نہیں، جو حق ہوتا ہے کہتے ہیں۔ اسی طرح شمس الائمہ سرخسی نے اپنے زمانے میں جو حق تھا اس کو کہا، بادشاہ کو ناپسند معلوم ہوا تو بادشاہ نے شمس الائمہ کو قید کر لیا ایک کنویں کے اندر۔ کتنی مدت تک قید رہے؟ لکھنے والے لکھتے ہیں 15 سال تک یہ کنویں کے اندر قید رہے۔ پھر فقط اس بات پر اکتفا نہیں، کچھ شاگرد لوگ ان کو ملنے آتے تھے کنویں کے پاس، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو میں اس جگہ پر ہوں،
مجھ میں علم تو ہے لیکن خدا کا کیا کرنا کہ میں علم پھیلانے سے قاصر ہوں. تو شاگردوں نے کہا کہ ہم کنویں کے پاس آ کر بیٹھیں گے اور آپ سے علم سیکھیں گے. آپ کنویں کے اندر ہوگے, آپ آواز دینا, جو آواز سے ہمیں جو بات سمجھ میں آئے گی ہم اس کو فوراً لکھ لیں گے. اس طرح کئی شاگرد کنویں کے آس پاس آ جاتے تھے اور شمس الائمہ کنویں کے اندر ہوتے اور درس دیتے اور شاگرد سب پورا درس لکھ لیتے تھے. اس طرح یعنی شاگرد لوگوں کا سلسلہ کنویں کے پاس ہوتا, یہ جمع ہوتے, اور اس طرح انہوں نے ایک کتاب لکھ لی جو شمس الائمہ نے درس کے ذریعے سے بیان کی. وہ کتاب کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ مشہور کتاب مبسوط, جو کتنی جلدوں میں ہے معلوم ہے؟ دیکھو یہ قرآن ایک جلد یہ ہوتا ہے, یہ ایک جلد. وہ مبسوط نامی کتاب پتہ نہیں کتنے صفحے ایک جلد کے اندر ہوں گے. کنویں کے ذریعے سے درس دیتے تھے شمس الائمہ, 30 جلدوں کے اندر اب شائع ہے. اتنی بڑی کتاب کنویں کے اندر بیٹھ کر شمس الائمہ نے اپنے شاگردوں کو سکھائی. یہ ہے ہمارے علماء جو حقیقی معنی کے اندر علم, دن رات محنت کرتے ہیں یہ لوگ, دن رات. کیوں؟ 1 2 3 مسئلے کے لیے, تاکہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل گرفت نہ ہو. پوری امت کا بوجھ انہوں نے اپنے کندھوں پر رکھ لیا کہ اگر ہم ہی اس بوجھ کو ہٹا دیں گے, اگر ہم ہی اس بوجھ سے گریز کریں گے, اگرچہ ہمارا خرچہ گھر کا نکلتا نہیں ہے, اگرچہ مدرسین کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے, لیکن ہم اس بوجھ کو ہمارے سروں پر ڈالیں گے تاکہ یہ جو عام لوگ ہیں کل آخرت میں ان کو اللہ کو غلط جواب نہ دینا پڑے, ان پر سزا نہ ہو. اگر ہم ان علماء کے ساتھ ہی غلط سلوک کریں گے, غلط رویہ کریں گے تو میرے عزیزوں ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا اللہ کی نہ سونے والی سب آنکھیں سب کچھ دیکھتی؟ قرآن کے اندر ہے الم یعلم بان اللہ یرا, کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ جب سب کچھ دیکھ رہا ہے تو آدمی کو سب سے پہلے یہ اپنی آدمی ذمہ داری بنا لے ہوئے, پرائیورٹی آدمی اپنی بنا لے ہوئے کہ علماء کے بارے میں اگر کچھ خیر کے الفاظ منہ سے نہ نکلتے ہوں تو کم سے کم علماء کے بارے میں برے الفاظ آدمی کو نہیں استعمال کرنے چاہیے, کبھی نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا واقعہ آخر میں بیان کر دوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو واقعہ ہے اس کو ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا. اس کے اندر ابن رجب حنبلی نے یہ بات بیان کی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بچپن ہی سے علم کے شوق میں بغداد چلے گئے تھے. بغداد کے اندر علم حاصل کرتے تھے, لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان کے پاس جو خرچ تھا وہ خرچ سب ختم ہو گیا, پیسے نہیں تھے. تو کہتے تھے کہ اتنی بھوک لگتی تھی کہ میں نہر کا جو کنارہ ہوتا تھا وہاں چلا جاتا تھا, اور وہاں پر جو کچرا ہوتا تھا, گھاس پھوس جو ہوتی تھی, اس کو میں کھا کر اپنی زندگی بسر کرتا تھا. ایک مرتبہ مجھے اتنی سخت بھوک لگی کہ میں معمول کے مطابق نہر کے کنارے کے پاس گیا. جب نہر کے کنارے کے پاس جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے کئی فقیر لوگ وہاں پہنچ چکے ہوتے. یہ فقیر لوگ جہاں سے کھانا کھاتے تھے نا, شیخ عبد القادر جیلانی وہاں جا کر کھانا کھاتے تھے. آج ان کا نام سن کر ہر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ولیوں کے ولی شیخ عبد القادر جیلانی. لیکن ان کی ابتدا اس طرح ہوئی. تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ فقیر لوگ سب وہاں پر جمع ہو گئے ہیں اور وہاں پر سب کھانا کھا رہے ہیں. میں جاؤں گا تو کہیں ان کی حق تلفی نہ ہو جائے, کیونکہ دھکے وغیرہ ہوں گے, نہیں اس طرح میں کسی کو تکلیف مجھ سے ہو جائے گی تو کسی کو تکلیف پہنچانا ان کو گوارا نہیں, اگرچہ ان کو بھوکا رہنا پڑے. یہ ہوتی ہے شان طالب علم کی. تو انہوں نے وہاں پر کھانا پسند نہیں کیا. اب اتنی بھوک لگی کہ چکر آنا اور سر کے اندر درد آنا شروع ہو گیا. یہ جو ریحانیین بازار ہے وہاں پر جو مسجد یاسین ہے وہاں پر جا کر یہ پہنچتے ہیں اور بالکل نشے کی حالت میں ہوتے کہ کچھ کھانا وغیرہ نہیں, بھوک کا نشہ جسے کہتے. اتنے میں دیکھا کہ ایک نوجوان مسجد کے اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ کے اندر تازہ روٹیاں ہیں اور بھنا ہوا گوشت. جب اس کی جو خوشبو میں نے محسوس کی تو منہ سے ایک دم پانی نکلنا شروع ہو گیا. تو میں بھی مسجد کے اندر داخل ہو گیا. اب میں ایک جگہ بیٹھا ہوں, میں نے اپنا سر نیچے کر لیا, لیکن چونکہ اس کی خوشبو آتی ہے تو بغیر اختیار کے میں اس کو دیکھنے لگتا ہوں. اور دیکھنا شروع ہوتا ہے میرا تو میرا جو منہ ہے وہ بھی خود بخود کھل جائے گا. اس نے دیکھ لیا مجھے. اس نے کہا بھائی جان آ جاؤ, کھانا کھا لو, بسم اللہ بولو. تو انہوں نے نہ کہا شرم کی وجہ سے.
تو پھر انہوں نے قسم کھلائی کہ نہیں تمہیں آنا ہی پڑے گا، قسم ہے تمہیں. تو اس طرح وہ آئے، انہوں نے کھانا شروع کیا اور پھر کھانا کھا لیتے ہیں. تو اتنے میں وہ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں جیلان سے آیا ہوں. اس آدمی نے کہا کہ جیلان سے تم آئے ہو؟ میں بھی جیلان سے آیا ہوں. میں ایک آدمی کی تلاش کر رہا ہوں جس کا نام عبد القادر ہے. تو انہوں نے کہا ارے بھائی عبد القادر میں ہی. تو انہوں نے کہا او اللہ، تمہاری والدہ نے مجھے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ جا کر بغداد میں عبد القادر سے دے دینا، لیکن تم ملتے ہی نہیں تھے، اس لیے میں بالکل لاچار ہو گیا. میرے پاس خود پیسے ختم ہو گئے. بھوک کی حالت میں اتنا مجبور ہو گیا کہ مفتیوں کو جب میں نے میری حالت بتائی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہارے لیے خنزیر اور سور کھانا جائز ہے. ایسی حالت میری ہو گئی تو میں مجبور ہو گیا اور تمہارے پیسے میں نے خرچ کر دیے. یہ کھانا تمہارے پیسے ہی کا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تمہارے پیسے ہی کا کھلایا ہے. کھا لو، اب شرما مت. شیخ عبد القادر صاحب کھا لیتے ہیں پھر، اور کھا لیتے ہیں اور جو پیسے ہوتے ہیں ضرورت کے وہ لے لیتے ہیں، باقی پیسے بھی اس کو دے دیتے ہیں. یہ ہے ہمارے علماء کے احوال کہ کتنی انہوں نے مشقتیں برداشت کی کہ انہوں نے پھر اپنا علم لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الگ کی اس آیت اقرا کے ذریعے سے یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اے نبی پڑھو. تمہیں اگرچہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا لیکن پڑھو تو پھر تم دوسرے لوگوں کو سکھا سکو گے. معلوم ہوا ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. جب اتنی مشقتوں کے باوجود انہوں نے پڑھا اور علم ہم تک پہنچایا، تو آج کل کے زمانے میں اس موبائل نے تو بہت سی چیزیں آسان کر دی ہے. کتنی سب مشکل بحثیں یہ موبائل سمجھا دیتا ہے، لیکن ہم موبائل کے اندر وہی چیزیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. کبھی اس کے ذریعے سے وہ چیزیں کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. خود مجھے اس سے کتنا فائدہ پہنچتا ہے. کتنی سب کتابیں اس ایک موبائل کے اندر ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے کئی کتابوں کا مطالعہ ہو جاتا ہے، وہ بھی 1-2 گھنٹے کے اندر. تو آدمی موبائل کا صحیح استعمال کرے. صحیح استعمال کرے گا تو پھر اقرا پر عمل کر سکے گا، وہ کہ پڑھے گا. نے پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ لوگوں کو پڑھا سکے گا. نے لوگوں کو پڑھانا اتنی بڑی عبادت ہے نا کہ پڑھنے والا کو جتنا ثواب نہیں ملتا اتنا ثواب پڑھانے والے کو ملتا ہے. کیونکہ پڑھنے والا پڑھے گا تو اس کا ثواب خود تک رہے گا. پڑھانے والا جب پڑھائے گا نہیں تو اس کا انتقال بھی جب ہو جائے گا نہیں تو وہ لوگ جنہوں نے اس کے علم سے فائدہ اٹھایا وہ اس کو دعا دیں گے. نے وہ جتنا بھی پڑھیں گے جس نے پڑھایا اس کو ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالی کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آخری کلام تھا سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیتوں پر. اب انشاءاللہ جو آئندہ تفسیر ہوگی اس میں اپنے آگے بڑھ جائیں گے. کلا ان الانسان لیطغی سے تفسیر پھر انشاءاللہ ہوگی. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ بڑے گنہگار ہیں، خطاوار ہیں. مولا کریم پچھلے لوگوں نے خوب قربانیاں کی اور مولا کریم یہ علم ہم تک پہنچایا. مولا کریم لیکن ہم اس علم کا حق ادا نہ کر سکے. اے اللہ ہمیں معاف فرما. مولا کریم علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما. سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جو ضروری مسائل ہیں مولا کریم ان کا علم سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم علماء جو بڑے بڑے سورت شہر کے اندر ہیں، اے اللہ ان کا سایہ ہم پر تا دیر تک قائم رکھنا. مولا کریم ان کی ناقدری ہو، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمانا. مولا کریم خصوصاً حضرت مفتی اسماعیل صاحب، حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری، اے اللہ ان کا سایہ ہم پر تا دیر تک قائم رکھنا. مولا کریم خوب قربانیاں انہوں نے دی ہے تب تک پھر یہ علم ہمارے پاس آیا، ہم نے ان کی قدر نہیں کی. اے اللہ ان کی قدر کرنے والا ہمیں بنا دے. اے اللہ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہوئی، مولا کریم ہم لائق نہیں تھے کہ اس کی تفسیر کرے، ایک حرف کی تفسیر کرنے کے لائق نہیں. اے اللہ تو کرا دیتا ہے، یہ تیرا شکر ہے. مولا کریم اس تفسیر کو قبول کرنا. اے اللہ اس کو رد مت کرنا. مولا اگر تو رد کر دے گا تو مولا ہماری یہ محنت رائگاں جائے گی. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری محنت رائگاں ہو. اے اللہ تو قبول کر لے. مولا کریم سننے والے سننے کے لیے آتے. مولا کریم
اگر یہ چاہتے تو کسی دوسرے کام میں بھی مشغول ہو سکتے تھے. فتنے کا ماحول ہے مولا کریم. سورت شہر بیزی شہر کہلاتا ہے مولا. اس کے اندر آدمی جو چاہے جب چاہے جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اپنا وقت قربان کر کے آتے ہیں سننے کے لیے. اے اللہ تجھے راضی کرنا مقصود ہوتا ہے، تو راضی ہو جا. اس تفسیر کو خوب قبول فرما، اس کو فروغ عطا فرما، قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. سننے کے اندر کرنے کے اندر کوتاہیاں ہوئی ہے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ان پر پکڑ مت کرنا. اور اے اللہ غزہ والوں پر رحم فرما. اے اللہ غزہ والوں پر رحم فرما. اے اللہ غزہ والوں پر رحم فرما. مولا کریم کم سے کم تفسیر کرنے کا موقع تو ہمیں مل رہا ہے. غزہ والے مولا کریم، ان کو مولا کریم اتنا حیران اور پریشان کیا جا رہا ہے. اے اللہ ان کی مصیبتیں دور فرما. کچھ کر نہیں سکتے لیکن مولا کریم دعا بہت بڑی عبادت ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ جو تفسیر کی ہے، جو سنی ہے، ایصال ثواب کے طور پر اے اللہ غزہ والے جتنے بھی ہیں خصوصاً بچے، اے اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا دینا. اے اللہ کل قیامت کے دن مولا کریم ایسا نہ ہو کہ مولا کریم وہ لوگ جو غزہ والوں پر ظلم کر رہے ہیں کہیں ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ہم نے ان کی کوئی مدد نہیں کی. اے اللہ اس تفسیر کا جو ثواب ہے ان کو پہنچا دے. جتنی بھی عبادتیں ہوئی اس کا ثواب ان کو پہنچا دے. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک کر اے اللہ غزہ والوں کی خوب مدد فرما. اسرائیل کا خاتمہ فرما. اور اے اللہ مسلمان اور اسلام کو غالب رکھ. مولا کریم جو لوگ اس پر ناحق ظلم کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کو مغلوب رکھ، اور دنیا کے اندر امن و امان کی فضا مولا کریم پیدا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.